محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑے بڑے احسان ہیں، اور کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بندہ اپنے رب کے کسی بھی احسان کا بدلہ کہیں سے کہیں تک بھی چکا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور احسانات کی بارش اس کے اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح ہوتی رہتی ہے، اور یہ انعام، یہ احسان اللہ کے مسلمانوں کے اوپر بھی ہیں، غیر مسلموں کے اوپر بھی ہیں، جانوروں کے اوپر بھی ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسان کیے ہیں۔ اور یہ لوگوں کے درمیان بھی ایک ضابطہ سا ہے کہ جو جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، بندہ اس کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے کہ میں اسے کیسے بھول جاؤں، میرے آڑے وقت میں، میرے ترچھے وقت میں، میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اس نے، میں اسے کیسے بھول جاؤں یا میں اسے کیسے چھوڑ دوں۔ یہ دنیا کی ریت بھی ہے، اور احسان کا تقاضا بھی یہی ہے بھئی، اگر کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے اوپر کوئی انعام کیا ہے، یا ہمارا کسی گھڑی ساتھ دیا ہے، تو اس کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا کر لیتا ہے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑا نمک حرام نکلا، بڑا احسان فراموش نکلا، اس نے تو سب کرے کرائے پر پانی پھیر دیا، ایک ذرہ برابر بھی اس نے کوئی احسان ہمارا یاد نہیں رکھا۔ پھر وہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، پہلی غلطی ان کی کہ جنہوں نے ان کے احسان کو بھلا دیا، اور پھر دوسری غلطی ان کی کہ جنہوں نے احسان کیا۔ دوسری غلطی ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ احسان کرنے کے بعد میں جتا دیتے ہیں، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں تانا دے دینا۔ اور تانا دینے کا وبال ایک یہ پڑتا ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، کسی کا بھلا کر رہے ہیں، پیسے سے، کپڑے سے، کھانے سے، یا دنیا کی کسی بھی چیز سے، آج ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، کل کو اس بندے کے اور ہمارے درمیان 3-5 ہو گئی، اب ہم کھڑے ہو کے چوراہے پر کہہ رہے ہیں کہ میاں اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، حالانکہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا۔ تو اب یہ ہم جو تانا دے دیتے ہیں نا، تو اس تانا دینے سے جو ہمارے احسان کرنے کا ثواب ہے وہ اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں ارشاد فرمایا ایک جگہ، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ دیکھو جو تم صدقہ خیرات کرتے رہتے ہو، جو نیکیاں کرتے رہتے ہو، ان کو ختم مت کر دینا تانا دے کر کے، یا کوئی تکلیف دے کر کے، یا کوئی کمنٹ کس کے، کہ جس سے 4 آدمیوں میں اس کی انسلٹ ہو، اس کی بات خراب ہو۔ ایسا نہ کرنا۔ تو ایسا کرنے سے جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ کل قیامت کے دن اس کے رجسٹر جب کھولیں گے کہ بھئی یہ نماز کا رجسٹر ہے، یہ روزے کا رجسٹر ہے، اور یہ صدقہ خیرات کرنے کا رجسٹر ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا رجسٹر ہے۔ اب جب بھلائی کرنے کا رجسٹر کھلے گا
تو اب اس کے وہم و گمان میں یہ بھی ہوگا کہ کرولا گلی نمبر 1 پر فلاں جگہ میں نے فلاں صاحب کی مدد کری تھی، یہ بھی ذہن میں اس کے آئے گا۔ اور جب اسے گنایا جائے گا کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن کرولے والے صاحب جو ہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا، تو اب یہ کہے گا کہ میں نے تو فلاں وقت میں اس جگہ پر ایک صاحب کی مدد کی تھی، وہ آئے تھے یا میں ان کے پاس گیا، جو بھی صورتحال ہوگی وہ بتائے گا۔ تو اب اس کو جواب معلوم ہے کیا ملے گا کہ ہاں تم نے کیا تو تھا، اچھا کام کیا تھا اور بڑی نیکی کا کام تھا، لیکن تم نے اس موقع پر، تو جس موقع پر اس نے تانا دیا ہوگا وہ والا موقع، وہ جگہ، وہ بھی اس رجسٹر میں لکھی ہوئی ہوگی، کیونکہ بندہ احسان پہلے کرتا ہے اور تانا بعد میں دیتا ہے۔ ایسے سمجھ لے جیسے پہلے تو پہلے ہی پارا آئے گا، دوسرے نمبر پر دوسرا آئے گا، تو پہلے نمبر پہ جو نیکی تھی وہ آئی جو کہ احسان کرنے والی تھی۔ اب احسان کرنے کے بعد میں دوسرے دن یا تیسرے دن یا 1 مہینہ 2-4 سال کے بعد جب بھی تانا دے کے اس کو جتایا ہو تو وہ تو بعد میں لکھی جائے گی نا، تو وہ اللہ اب وہ دکھائے گا کہ دیکھ اس موقع پر تو نے اس بندے کو تانا دیا تھا، اس تانا دینے کی نحوست سے تیرا جو یہ ثواب تھا کنڈم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کائے کا نتیجہ ہوتا ہے بھائی، کنواں کھودا اور جب پانی نکلا اور جب پینے کو تھے تو پھر کیا ہوا، اپنے ہاتھ سے اسے پاٹ دیا، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو اس قابل بنائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا کریں اگر کسی کے ساتھ ایسا موقع آ جائے تو کبھی تانا نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پہ یہ گھروں میں بہت زیادہ چلتی ہے یہ بات عام طور پر گھروں میں بہت زیادہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو کسی موقع پہ بڑا بھائی تانا دے دے گا چھوٹے کو، یا چھوٹا بھائی بڑے کے ساتھ کچھ کر رہا بھلائی کا معاملہ تو کسی موقع پہ چھوٹا بھائی تانا دے دے گا بڑے کو۔ حالانکہ جو بھی سپورٹنگ ہوئی ہے، جو بھی ایک دوسرے کا بھلا ہوا ہے بھائی اللہ کے لیے ہوا ہے نا، نیکی کے لیے ہوا ہے، اس لیے ہوا کہ کل قیامت کے دن ان نیکیوں کی وجہ سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور دنیا میں وہ موقع آنے سے پہلے، یعنی قیامت کا موقع آنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ہم تلی لگا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، تو رسوائی تو ہوگی ہماری کہ معاملہ کیا بھی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ دنیا کی ریت ہے کہ انسان اپنے محسن کو، اپنے احسان کرنے والے کو یاد رکھتا ہے، اور اگر یاد نہیں رکھتا تو پھر اس کو شکنجے اور تبصرے کمنٹ سننے کو ملتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جس نے احسان کیا ہمارے اوپر ہمیں اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے پر احسان کیا تو اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر یہ غلطی کرنا بیٹھے کہ تانا دے دیں یا ایسی کوئی شکل آ جائے، اس سے پھر یہ نیکیوں کی تباہی ہو جاتی ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا محسن جو ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کرنے والا وہ ہمارا رب ہے، اس سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی احسان کر نہیں سکتا۔ اور دیکھیں کیسے کیسے احسان ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیے ہیں کہ ہم باپ کی پشت میں تھے، ناپاک منی کے قطرے کی شکل میں، اللہ نے وہاں سے نکال کے ماں کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور پھر وہاں پر اللہ نے کس طریقے سے پالا ہے کہ کہاں سے کس دور سے ہمیں گزارا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے دنیا میں باہر بھیجا ہے۔ کتنے بڑے بڑے احسان ہیں۔ تو اس سے بڑے احسان اللہ ہمارے اوپر اور کوئی نہیں کر سکتا، اتنے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اور بھائی یہ جتنی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں نا، کوئی ہم میں سے یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے احسان کا بدلہ ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہارون رشید آپ نے تو سنا ہوا ہے کتنے مشہور بادشاہ ہیں، تو اور پھر یہ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بھی بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عبادت گزار کو لایا جائے گا، بہت بڑے عبادت گزار کو، جس نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی،
تو اللہ معلوم ہے اس سے کیا کہے گا کہ جاؤ ہمارے فضل کرم سے، ہمارے رحم و کرم سے جنت میں چلے جاؤ. تو وہ کہے گا میں نے اتنی عبادت کی ہے تو پھر بھی تیرے رحم و کرم سے جنت میں جاؤ. تو عبادت کرنے کا کیا فائدہ اتنی؟ تو اب اللہ جواب نہیں دے گا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ ایسے طرح جنت جہنم کی طرح گھما کے تو لے گا ذرا. کدھر؟ جہنم کے کنارے پر اسے ٹہلا کر لے گا ذرا. اب جب جہنم کے کنارے پہ ٹہل رہا ہوگا نا تھوڑے سے فاصلے پر، تو اب اسے پیاس لگے گی، اور پیاس اتنی لگے گی کہ بس پانی مل جائے، کسی بھی طریقے سے مل جائے. اگر پانی نہ ملا تو ختم معاملہ. اتنی شدت کی پیاس اسے لگے گی. اب بتاؤ ایسی پیاس دنیا میں کون سا بندہ ایسا جسے نہ لگتی ہو؟ کون سا بندہ ایسا کہ پیاس کا یہ والا اسٹیج جو ہے ہر بندے کے سامنے آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اس وقت پانی چاہیے، صرف پانی چاہیے. تو اب وہ پانی مانگے گا تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی پانی تو ملے گا، لیکن جتنی بھی عبادت کی ہے نا تم نے اس میں سے آدھا ثواب دے دو. کتنا ثواب دے دو؟ آدھا ثواب دے دو. اب اندازہ لگائیے کہ کتنی شدت کی پیاس اسے لگی ہوگی کہ آدھا ثواب دینے کے لیے تیار ہو گیا، اب پانی پی کے ختم کر دیا. پھر دوسری مرتبہ پیاس لگی، پھر وہی حال اس کا، پھر دوبارہ اس نے پانی طلب کیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہی شرط رکھی کہ پانی تو ملے گا، باقی جتنی عبادت بچی ہے نا اسے بھی ہمارے کھاتے میں کر دو، جب بھی ملے گا پانی. کہ ٹھیک ہے میں باقی عبادت کا ثواب بھی میں آپ کی طرف دیتا ہوں. اب کیا رہا جی نام اعمال میں؟ کچھ بھی نہیں رہا. اب یہ آئے گا خیرامہ، اللہ کہے گا کہ اب جاؤ جنت میں. کیسے جاؤ گے؟ ہمارا رحم کرم رکھو ایک طرف اور اپنی عبادت لاؤ. کہاں تمہاری عبادت؟ تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ تیرے فضل و کرم کے بغیر تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کسی انعام کا بدلہ چکا رہے ہوں، کسی احسان کا بدلہ چکا رہے ہوں. اللہ کی قسم جو ہم سالن میں نمک ڈال کر کے کھاتے ہیں کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے، پوری زندگی ہم عبادت کریں، قیامت تک زندگی مل جائے، قیامت تک عبادت کریں، اس نمک کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. تو اتنے بڑے بڑے احسان ہیں. ان احسانات کا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھا کریں. ہر وقت کس کو یاد رکھا کریں بھائی؟ اللہ کو یاد رکھا کریں، جس کو کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا. جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی، ایک حدیث قدسی ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر دنیا میں کرتا ہے تو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. اب یہاں پر ہم سب اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، کیونکہ بھئی اللہ کے رسول کی بات سنی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہو، ہم سنا رہے ہیں. تو آپ بھی ثواب سے خالی نہیں اور ہم بھی ثواب سے خالی نہیں ہیں. آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے. اور بیٹھے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بات سے، اتنا خوش ہوتا ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کی مجلس میں، کہ ذکر کرنے والے گناہ گار، تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ فلاں جگہ پر میرا ذکر کر رہا ہے. اور ایک اللہ والوں نے معلوم ہے کیا کہا کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. میرا رب مجھے جب یاد کرتا تو مجھے پتہ چل جاتا. تو کسی نے کہا ایسے کیسے پتہ چل جائے گا تمہیں؟ آج ہمارے ہاں ایک وہ چلتی ہے نا کہاوت پرانے زمانے کی، اگر ہچکی آئے ایسا کر کے تو کیا کہیں گے؟ ایسا لگ رہا کوئی یاد کر رہا ہے. ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یاد کر رہا. حالانکہ یہ خامہ خیالی ہے، ایسی کوئی ایک اڑوی بات ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس بات کی. کوئی یاد بات نہیں کر رہا تھا. اب ایک بندے کو رات کو 2 بجے ہچکی آ رہی ہے تو رات کو کون ہے ایسا بندہ ہے جو اٹھ کے اپنی نیند خراب کر کے اسے یاد کرے گا؟
تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بے سر پیر کی بات ہے کہ ہچکی آتی ہے تو کوئی یاد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ذرا سوچ کے چلے۔ تو وہ اللہ والے تھے نا، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی جب مجھے میرا رب یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پاس میں بیٹھنے والے نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کوئی فرشتہ تو آ نہیں سکتا، کیونکہ آپ نبی نہیں، رسول نہیں۔ کہ معلوم ہے حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اسی وقت اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت یقینی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے، جب تو یاد کرے گا اپنے رب کو اسی وقت تیرا رب یاد کرے گا۔ تو پتہ چل گیا نہیں چل گیا کہ بھئی ہاں ہم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے، تو چل گیا نہیں پتہ چل گیا۔ اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ جبکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہماری دیکھی بات، دیکھا کام آنکھوں سے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، زبان سے بولی بات میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، کوئی ہمیں خبر بتا اس میں ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ اور ہمارا پکا یقین اور ایمان ہے، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ جو نبی نے بتا دیا، جھوٹ تو دور کی بات ہے، سوئی کے نکوے کے برابر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں، پکی بات ہے۔ تو بولے ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو عین اسی وقت اللہ اس بندے کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ بھائی فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو بتاؤ ذکر کرنے کی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور معلوم ہے بخاری شریف کی روایت ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی مثال زندہ لوگوں کی طرح ہوتی ہے۔ کن کی طرح ہوتی ہے؟ زندہ لوگوں کی طرح ہوتی ہے۔ اور جو ذکر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں نا، ان کی مثال مردہ لوگوں کی طرح ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ہمارے کسی آدمی کو ڈاکٹر کہہ دے سوری، اب ڈاکٹر کی سوری کا مطلب تو پتہ ہی چل گیا بھائی کیا ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ایڈمٹ ہے، کمرے میں ہے یا آپریشن تھیٹر میں ہے، اور ڈاکٹر اندر سے باہر آ کر کہتا ہے کہ میاں جی سوری، تو ڈاکٹر کی سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہمارا بندہ گیا، تو ڈاکٹر نے کہا تمہارا بندہ گیا، اس کا یقین کر لیتے ہیں، اور پھر یقین کر کے کیسا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر نہ بھی رویا تو افسوس تو کرتا ہے، تھوڑا غم کا اظہار تو کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بندہ مردہ ہو گیا، مر گیا، میت ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، اور ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے۔ تو اب ہم ذکر نہ کر کے ہم نے کتنی مرتبہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا ہے؟ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے آپ کو مردوں میں شامل کیا ہے؟ معلوم ہے ایک مرتبہ ایک مرید صاحب اپنے پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنے پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ راستے میں سفر کرتے کرتے تھک گئے، تو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا انہوں نے، تو ایک پرندہ بیٹھا تھا اوپر، تو اللہ نے اسے زبان دی۔ ولیوں کی کرامت ہوتی ہے نا کہ ولیوں سے اللہ وہ کام لے لیتا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی، ہوا میں اڑ گئی، تو یہ اللہ اپنے ولیوں سے کام کرا دیتا ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کام کو۔ اللہ کرا کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل کر لے۔ ولی کہتے ہیں اللہ کا دوست۔ تو پرندے کو آواز زبان دی اللہ تعالیٰ نے، تو پرندہ کہنے لگا شبلی صاحب جن پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں نا ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس زمانے میں ٹیلی فون، وائرلیس، نیٹ ورکنگ تو تھی ہی نہیں کہ بھائی چلو فون کر لیں، پتہ کر لیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب وہ سوچ رہے کہ اب میں سفر کروں یا وہیں جاؤں اپنے ٹھکانے واپس۔ انہوں نے سوچا چلو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوگی تو ان کی قبر پہ ہی حاضری ہو جائے گی اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے واپس آ جائیں گے۔
تو اب گمان کیا کہ بھائی گمان یہ تھا کہ بھائی انتقال ہو گیا ان کا، کیونکہ پرندے نے بھی خبر دیا۔ اب جب ان کے خانقاہ میں پہنچے، ان کے ڈیرے پہ پہنچے تو دیکھا پیر صاحب بیٹھے ہیں سامنے، اب بڑی حیرت میں، تو پیر صاحب کے پاس پہنچے، خیر صلاح خیریافت ہوئی، دعا سلام ہوئی، تو یہ مرید صاحب کہنے لگے پیر صاحب سے کہ اب تک تو سنا تھا انسان جھوٹ بولتے ہیں، اور آج پتہ چلا کہ پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کیا پتہ چلا؟ پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بولے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ جی میں سفر کر رہا تھا، یہ معاملہ میرے سامنے آیا، میرے ساتھ پیش آیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ کیا وقت تھا؟ کہ جی تقریباً یہ وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا پرندہ جھوٹ نہیں بولا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ جس وقت اس نے میرے مردہ ہونے کی تمہیں خبر دی، اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ تو اللہ کے ولی بھی اس گھڑی کو، جس گھڑی میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، حدیث کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو قائم شمار کر رہے کہ جی میں مردہ ہوں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ سو رہے تو اللہ کی یاد نہیں، اٹھ رہے تو اللہ کی یاد نہیں، کام کاج پہ جا رہے تو اللہ کی یاد نہیں، بچوں میں تو اللہ کی یاد نہیں، اور یہاں تک بات ہے مسجد میں جا، یہاں بھی اللہ کی یاد نہیں، نماز میں یہاں بھی اللہ کی یاد نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نیت باندھنے کے بعد میں پڑھنی تھی ثنا اور شروع کر دیا تحیات۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باندھی نیت 2 رکعت کی اور پڑھ لی 3 رکعت۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ میاں کا جسم تو حاضر ہے لیکن دل کہیں اور ہے۔ اور ہے کیا کہ بھئی مسجد میں آنے سے پہلے تو دکان میں بیٹھے تھے، لیکن جب مسجد میں آ گئے تو دکان دل میں آ گئی۔ اس لیے اب نماز میں ہونے کے باوجود بھی اب نماز میں حاضری نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، اور میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں نا، وہ فرعون، نمرود، قارون، حامان، شداد، کتنے بڑے بادشاہ ہیں، انہیں بھی وہ نعمتیں اللہ نے نہیں دی جو آج ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ بتا، ان کے زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں لائٹ سسٹم ہے، تو لائٹ سسٹم سے ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے۔ ان کے زمانے میں چراغ جلے گا یا پھر لکڑی جلے گی، اس کے علاوہ اور کچھ چارہ ہی نہیں تھا روشنی کرنے کا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی بٹن دباؤ، لو جل گئی LED، جل گیا بلب۔ گرمی لگ رہی ہے، پنکھا چلاؤ، بٹن دباؤ، پنکھا گھومنے لگا، اب آرام سے سوتے رہو۔ انورٹر بھی ہے، لو اب لائٹ بھاگے آئے، کتنا ہائی فائی نظام ہو گیا ہمارے زمانے میں۔ اور فرعون جیسا بادشاہ کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے ہیں، اس کی ہوا کرنی پڑ رہی ہے، اور ہر وقت بندے تعینات ہیں ہوا کرنے کے لیے۔ اس کے زمانے میں بھی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، وہ سسٹم جو اس کے زمانے میں نہیں، اس کو نہیں ملا، اللہ نے وہ ہمیں دیا۔ اللہ کے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسان ہیں، اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ اس زمانے میں دیکھو، اگر سفر کرنا اونٹ پہ کرو گے یا گھوڑے پہ کرو گے، اور آج کتنی ہائی فائی سواریاں، آسمانوں میں بھی سفر کرو، آپ پلین سے سفر کرو، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں۔ اب ذرا سوچو، گھوڑے سے یا اونٹ سے کوئی بندہ حج کرنے جائے، کتنے مہینے میں پہنچے گا؟ کتنے مہینے میں پہنچے گا بتاؤ؟ پانی کے جہاز سے سفر کرنے میں، پانی کا جہاز یعنی کہ جو راستہ ہے، ٹریک ہے، سڑک ہے، اس کا سفر تو وہ ٹرین وغیرہ سے کر لے گا، لیکن جب سمندر کا نمبر آئے گا تو وہاں پانی کے جہاز سے جائے گا، تو اس سفر میں بھی مہینوں لگ جاتے ہیں، اس سفر میں بھی مہینوں لگتے تھے۔ لیکن اگر پورا ہی سفر اونٹ کے ذریعے ہو یا گھوڑے کے ذریعے تو کتنے مہینے لگیں گے، اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مکے سے طائف جب گئے تھے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم ڈھایا تھا، تو وہ طائف کا سفر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 50 دن کا سفر ہے۔ کتنے دن میں پہنچے تھے وہاں پر؟ 50 دن میں پہنچے تھے مکے سے طائف۔ اور آج ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر میں طائف پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کا ارادہ ہوتا ہے نا، جا کے طائف دیکھا ہوں، وہ جگہ دیکھا ہوں جہاں ہمارے نبی پر یہ حالات، یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو تھوڑی سی دیر میں پہنچ جاتا طائف۔ تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ وقت کے فرعونوں تک کو نہیں دی ہیں۔
تو اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کام کاج سے واسطہ پڑتا ہے تو سستی بھی آ جاتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو بھی تمہیں کام کرنا وہ سنت کے مطابق کر لو، یہ سارا کا سارا سسٹم تمہارا اللہ کے ذکر میں لکھا جائے گا۔ کھانا کھا رہے ہو سنت طریقے پہ کھا لو، پاخانہ جا رہے ہو سنت طریقے پہ چلے جاؤ، کام کاج جا رہے ہو کام کاج پہ جا رہے ہو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حرام سے بچوں گا انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے حلال کو ہی اختیار کروں گا، سنت طریقہ ہو گیا۔ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں اس ارادے سے جائیں کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا وہاں نماز ادا کروں گا، مسجد ہوگی پاس میں مسجد میں چلا جاؤں گا، مسجد نہیں ہوگی جہاں بھی کام کاج کروں گا اللہ کے سامنے وہیں اپنی پیشانی کو جھکا دوں گا، سنت کے مطابق کام ہو جائے گا۔ کپڑے پہنے سنت کے مطابق پہنے، صبح سے لے کے سونے تک یہ اپنے جتنے کام کے روٹین ہے یہ سارا کا سارا سنت کے مطابق اگر ہم کر لیں تو یہ سارا کا سارا وقت اللہ کے ذکر میں لکھا جائے گا۔ اور معلوم ہے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو پریشانیوں سے ایسے نکال دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں کیسے نکل گیا، اس کو وہم بھی نہیں ہوتا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس پریشانی سے ایسے نکل جاؤں گا۔ یہ ذکر کی برکت سے اللہ اس کو آسانی کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو، کثیر کا لفظ ہے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ پھر کیا ہوگا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، پھر اللہ بھی اور فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمتیں برسائیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں تنگی سے نکال کے آسانی کی طرف لے کے آئے گا۔ اب بتاؤ آج کے زمانے میں کون انسان ہے ایسا جو بیچارہ پریشان نہیں ہے؟ کہیں کاروبار کی طرف سے، کہیں بچوں کی طرف سے، کہیں بیوی کی طرف سے، کہیں پڑوسی کی طرف سے، کہیں کسی چیز کی طرف سے، کہیں کسی چیز کی طرف سے، ان تمام پریشانیوں کا علاج حضور نے کیا بتایا بھائی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پھر یہی کہہ دے کہ دیکھو میرا وہ بندہ ہے فلاں اور وہ چھپر والی مسجد میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے سارے کام بنا دوں گا، یہ یاد کرنے کا مطلب ہے۔ فاذکرونی اذکرکم اس کی بہت ساری تفسیر ہیں، اگر بہت ساری تفسیر میں بتانے لگا نا آپ کو تو پوری رات گزر جائے گی، اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو میں اب آخر میں کچھ خاص ذکر بتاتا ہوں کہ ان ذکر کی ہم انشاءاللہ پابندی کریں، کہ سب ارادہ کریں ہم کہ صبح کو بھی 3 تسبیح پڑھیں گے اور شام کو بھی 3 تسبیح پڑھیں گے۔ صبح کو جو 3 تسبیح پڑھیں گے پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑھیں گے تب بھی تیسرا کلمہ ہو جائے گا۔ اور معلوم ہے اس کا ثواب حضور پاک علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ ایک صحابی عورت ہیں، صحابیہ عورت بوڑھی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے کھڑے ہو کے زیادہ عبادت نہیں ہوتی، میں کمزور ہو گئی عمر کی وجہ سے، تو آپ مجھے کوئی آسان سا ذکر بتا دیں جسے میں بیٹھی بیٹھی کرتا رہا کروں۔ تو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تم نے اللہ کے راستے میں 100 غلام آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو گے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ 100 غلام کہاں کیا کر دیے؟ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث شریف میں کہ جس نے ایک غلام آزاد کر دیا اللہ اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے تو 100 غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہوگا بھائی؟ تو اسی کو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو گی تو تمہیں اس کا ثواب اللہ کتنا دے گا؟ ایسا جیسے کہ تم نے 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دی۔ اور آگے فرمایا دیکھو والحمدللہ کہا کرو،
اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے دے دیے ہوں، والحمدللہ کا ثواب۔ اور اسی کلمے میں ایک اللہ اکبر بھی آتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا اگر تم نے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ دیا تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سامان سے لدے ہوئے جہاد کے لیے دے دی۔ بتاؤ بھائی، اونٹ بھی چلے گئے، گھوڑے بھی چلے گئے، غلام بھی چلے گئے، ساری کی ساری چیزیں صدقہ چلی گئی۔ لیکن اب اس کا مطلب کوئی بھائی مال والا یہ نہ سمجھ لگا جی میں نے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو سب کچھ صدقہ کر لیا اور مال کو سمیٹ کر رکھ لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کوئی، تو اس کا ثواب الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ اور پھر اسی تیسرے کلمے میں ایک اور جملہ آیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہے اس کا ثواب حضور نے کیا فرمایا؟ اس کا ثواب ایسا ہے اگر تم نے سبحان لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا تو آسمان سے لے کے زمین تک جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا کا سارا ثواب سے اللہ تمہارے لیے بھر دے گا۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور میں نے بتایا تھا آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا اس کو اللہ 99 بیماریوں سے بچا دے گا۔ کیا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ جس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا کتنی بیماریوں سے جی؟ 99 بیماریوں سے بچائے گا۔ اب 100 مرتبہ صبح کو پڑھ رہا، 100 مرتبہ شام کو پڑھ رہا، 99 پلس 99 کتنا ہو گیا؟ 198۔ تو 198 بیماریاں کون سا انسان ایسا ہے جس کے پاس ہوں گی؟ تو اگر اس یقین کے ساتھ پڑھے گا کوئی بندہ کہ میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی کی بات انشاءاللہ ضرور ہر حال میں سچ ہوگی، تو اللہ یہ سارے فائدے اس بندے کو عطا فرمائے گا جو اس کو روزانہ پڑھے گا۔ تو پہلی تسبیح تو ہے یہ تیسرے کلمے کی ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سی بڑی بات ہے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ معمول رہتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہتے تھے جہاں فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اشراق تک اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے۔ اشراق تک اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری تسبیح معلوم ہے درود شریف کی۔ بتاؤ ہمارے نبی کے کتنے بڑے بڑے احسان ہیں۔ تو 100 مرتبہ، صبح کو 100 مرتبہ درود شریف اور شام کو 100 مرتبہ درود شریف، اس کے پڑھنے کی ہم عادت ڈال لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ دنیاوی مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے اور آخرت کے بھی مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اور موٹی سی ایک حدیث میں آپ کو بتا کر آگے بات کرتا ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اوپر 10 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 درجے اس کے بلند ہوں گے، اور اس کے نام اعمال میں سے 10 گناہ اللہ مٹا دے گا۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے درود شریف پڑھنے کا۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قیامت کی جو دہشت اور وحشت ہوگی اور جو پریشانیاں ہوں گی، وہ قیامت کی پریشانیاں اس بندے کو نہیں پہنچیں گی جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے گا، قبر میں جب اسے لٹایا جائے گا نا، تو قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے اس کے بدن کو نہیں کھائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا نے فرمایا کہ جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑے گا، کل قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ لوگ پوچھیں گے اس کے منہ سے ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، اس کی برکت سے یہ اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں ہم اپنے نبی پہ۔ اور تیسری تسبیح استغفار کی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ استغفار سے معلوم ہے کیا ہوگا؟ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ دیکھو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔
دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دار بارش تمہارے اوپر کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا۔ کہتے ہیں نا لوگ کتنا کماتے ہیں دکھائی نہیں دیتا، جڑتا ہی نہیں ہے، تو بھائی اس کا فارمولہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت کرے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد میں برکت دے گا۔ اب کوئی یہ کہے گا جی میرے تو پہلے سے ہی 10-11 اولاد ہے تو اب نہ چاہیے مجھے اولاد کی برکت، پہلے سے ہی لہر لگی رکھی ہے تو اب تو مجھے برکت نہ چاہیے، اتنے ہی بہت ہے، بس فل اسٹاپ کر دیا۔ تو بھائی برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10-12 لڑکیاں ہوں، 4-5 لڑکیاں ہوں، برکت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے اللہ اسے فرما بردار بنا دیتا ہے، اور جو فرما بردار ہوتی ہے اللہ اسے اور زیادہ فرما بردار بنا دیتا ہے، یہ بھی برکت میں شامل ہے۔ اور ایک برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، جو صاحب اولاد نہیں ہوتا، اگر وہ استغفار کثرت سے پڑھتا رہتا ہے تو اس کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ معلوم ہے ایک امام صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے انہیں بھوک لگی، پیاس لگی اور سفر کی تھکان، تو انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی کہ جی میں مسافر ہوں اور آپ کے یہاں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ڈھابے نہیں ہوتے تو ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سفر کر رہے ہیں آپ جنگلوں کا یا سڑکوں کا یا بٹیا کا، بٹیا تو سمجھ گئے نا، دونوں کھیتوں کے بیچ میں جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے چھوٹا سا بٹیا بولتے ہیں، تو ان راستوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ کوئی گھر آ گیا، کوئی محلہ آ گیا تو کسی کے دروازے پر بھی دستک دی کہ میں مسافر ہوں، ذرا مجھے کچھ آپ میری ہیلپ کریں، مدد کریں۔ تو اس زمانے میں مسافر کی مدد کرنا بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ایسا زمانہ ہے کہ پتہ چلا کسی مسافر کو ٹھہرایا تھا رات میں اور سب کچھ سوتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا اور گھر ہی صاف کر کے چلا گیا۔ یہ تو مسافر کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی دلہن ایسی آئیں کہ پہلی رات جب آئیں اپنے سسرال والوں کو کھانے میں پینے میں پتہ نہیں کیا دے دیا اور سارا زیور اور سارا قیمتی سامان لے کر فر۔ ایسے جنے کتنے واقعات انسیڈنٹ پیش آئے ہیں۔ تو آج تو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے، آج تو اتنا احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی 2 بجے بھی اگر مسجد میں دستک دینے لگے تو ہمت نہیں ہوتی 2 بجے مسجد کا گیٹ کھولنے کے لیے۔ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، معلوم ہے ابھی سونی پت میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں، سونی پت میں ایک مسجد میں مسجد تھی، مسجد سے ہی ملا ہوا مسجد کی ملکیت میں مسجد کا مکان تھا، تو اس مکان میں مولانا صاحب اور ان کے بچے رہا کرتے تھے، اور نئی نئی شادی ہوئی تو مولانا صاحب اور ان کی بیوی تھیں، کوئی بچہ تھا نہیں۔ اب صبح کو فجر میں جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد بند، کافی کھٹکھٹایا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو جب شک ہوا تو کچھ نوجوان لڑکے دیوار کود کے اندر آئے، تو جب دیوار کود کے اندر آئے تو دیکھا دونوں میاں بیوی کی مسجد کے صحن میں لاش پڑی ہوئی تھی، اور کسی نے ان کو کسی چھری سے جو ہے نا ان کا مرڈر کیا تھا دونوں کا۔ تو آج کا حال یہ ہے، اور ایسے کئی واقعات پیش آ گئے۔ نورپور کے پاس میں ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کا مرڈر ہو گیا، اور وہ جو مرڈر کرنے والا تھا وہ جو خلاصہ ہوا تو وہ مسجد کی دکان میں ہی دکان چلانے والا، امام صاحب کے پیسے تھے اس کی طرف، امام صاحب کی شادی ہونے والی تھی، انہوں نے تقاضا کیا اور سخت تقاضا کر دیا، تو وہ رات میں سوئے ہوئے تھے تو سلنڈر سے امام صاحب کا سر کچل دیا، اور جب تھوڑی سی رمق باقی رہ گئی تو جو امام صاحب کا رومال تھا بعد میں پہنچنے کے بعد میں امام صاحب کے رومال سے ہی ان کا گلا بھی گھونٹ دیا۔ پھر بعد میں یہ قوم اپنے امام کے ساتھ حال کر رہی ہے۔ اور حیرت کی بات بتاؤں، جب پولیس تلاش کر رہی نا قاتل کو، تو یہی قاتل پولیس کے ساتھ قاتل کو تلاش کر رہا تھا۔ حیرت کی بات دیکھو، پولیس کو بھی گمراہ کر رہا تھا۔ تو آج کل کا تو بھائی زمانہ ایسا، گھر تو دور کی بات اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے، جو مسجدوں کے امام ہیں بیچارے وہ تک محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ تو بڑا احتیاط کرنا پڑتا اور کرنا بھی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان بھی کیا ہے کہ دیکھو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سویا کرو، اپنے گھر کے جو برتن ہیں کوئی کھانا وغیرہ رکھا اس کو ڈھک کے سویا کرو، چراغ جل رہا ہے اسے بجھا کے سویا کرو، کہیں ایسا نہ ہو چوہا آئے اور چراغ کی بتی جلتی ہی لے جا کر تمہارے کمبل کے اوپر ڈال دے،
اور تم سوتے کے سوتے ہی رہ جاؤ، ایسا نہ ہو۔ تو یہ احتیاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اب احتیاط میں آقا اتنی تفصیل سے نہیں بیان کریں گے کہ بھئی ہر جگہ احتیاط، ہر جگہ احتیاط، بھئی اشارہ کر دیا، آگے کو سمجھنا ایمان والے کا کام۔ تو وہ امام صاحب آئے کہ بھئی میں مہمان، میں مسافر ہوں، میری کچھ ذرا ہیلپ کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیے آپ۔ تو اب امام صاحب اپنے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے میزبان کی ایک بات نوٹس کی، وہ کیا کہ جو بھی کام کرتا ہے، جدھر کو بھی قدم رکھتا ہے، اب میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ استغفار سے کتنی برکتیں آتی ہیں، اس پہ بتا رہا ہوں میں۔ ایک بات نوٹس کی کہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ استغفار استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ بہت پڑھتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو بلایا کہ بھئی ایک بات بتا، تو اتنا استغفار کیوں پڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قرآن میں پڑھا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مال اولاد میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، رحمت و برکتوں کی بارش ہوگی۔ تو میں نے جب سے یہ پڑھا نا، تو جب سے میں ہزاروں مرتبہ استغفار ہی پڑھتا رہتا ہوں، لاکھ تعداد کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ تسبیح تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، آج تو ڈیجیٹل تسبیح بھی آ گئی۔ تو اچھا یہ بتا تجھے فائدہ بھی نظر آیا؟ کہ جی فائدے کی بات کر رہے ہو؟ جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا نا، اللہ نے میرے گھر کو رحمت و برکتوں سے اتنا بھر دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ کیا نہیں ہو رہا؟ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اتنی رحمت و برکتیں اللہ نے میرے گھر میں، میرے بچوں میں اتاری ہیں، لیکن ایک تمنا میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے؟ ایک تمنا میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ بولے کیا ہے؟ کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل سے اور ملاقات کرا دے۔ اور سامنے کس سے بات ہو رہی، وہ کون ہے جی؟ وہ خود امام صاحب ہیں۔ تو امام صاحب مسکرایا، کہنے لگے جا بیٹا آج اللہ نے تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی ہے۔ اور پھر امام صاحب نے کہا ہاں استغفار کی یہی برکت ہے جو تجھے مل رہی ہے، اور جو تیری آخری تمنا تھی مجھ سے ملاقات کرنے کی، اللہ نے وہ بھی تیری تمنا پوری کرا دی، اور میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو وہ بڑا ایموشنل ہوا اور امام صاحب کا ہاتھ چومنے لگا، پیشانی چومنے لگی کہ جی یہ تو میرے رب کا کمال ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ ہم برکت رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کبھی کبھی امتحان اتارتا ہے، اگر اس نیت سے نہ پڑھیں اب استغفار کہ میرے گھر میں مال بہت آ جائے گا، کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو جائے گی، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ بھئی کچھ ہو یا نہ ہو، نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو میں استغفار اس لیے کر رہا ہوں۔ برکت ایک الگ کی چیز ہے، پھر نیت بدلتی ہے تو اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، پھر کبھی کبھی امتحان بھی آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، پوری کائنات کے سرتاج اور آقا ہونے کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو بھائی جب نبی 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ تو کم سے کم درجے کی بات ہے ہم صبح کو 3 تسبیح پڑھ لیا کریں، شام کو 3 تسبیح پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں سے بھی پڑھائیں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی پڑھوائیں۔ انشاءاللہ صبح کو بھی ذکر کا ماحول ہوگا گھر میں، شام کو بھی اللہ کے ذکر کا ماحول ہوگا گھر میں۔ بتاؤ کیسی برکتیں اتریں گی، کیسی رحمتیں اتریں گی، اور پھر وہی تاثرات، وہی اثرات ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے نا فصل کو تیار کرنے میں زیادہ محنت نہیں لگے گی، ہلکا پھلکا پانی لگانے سے فصل جو ہے لہلہانے لگے گی۔ تو ہم سب کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ 3 تسبیح پڑھ لیا کریں صبح کو۔ پہلی تسبیح بولو بھائی کاہے کی ہے؟ تیسرے کلمے کی ہے۔ اور دوسری تسبیح کاہے کی ہے؟ استغفار کی ہے، درود شریف کی ہے۔ اور تیسری تسبیح استغفار کی ہے۔ اور دیکھو تینوں تسبیح میں بھی کتنا ڈسپلن ہے کہ پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی، تیسرے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر اللہ کا، تو اس لیے پہلی تسبیح اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دوسری تسبیح درود شریف کی ہونی چاہیے۔ اور پھر بھائی ہمیں اپنے گناہ ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے، تو اب تیسری تسبیح ہمیں استغفار کی کرنی چاہیے۔ صبح شام پابندی سے کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔